الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں نبی کی محبت سے سرشار ہو کر جو آپ تشریف لائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا وہ تو بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو پوری زندگی بھی ناکافی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے انتہائی مکرم مہمان انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ مدینۃ المنورہ سے تشریف لائے ہوئے، جو 60 سے زائد ملکوں میں مختلف لہجات میں ائمہ حرمین کے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، شیخ سدیس کے طرز پر دعا کرواتے ہیں، وہ بھی عنقریب جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو جو آج معاشرے کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوئے۔ یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ان کو یوں جواب دیا جائے کہ بھائی تم جو کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، آمنہ کے لال کے ارد گرد چند جنگجو قسم کے لوگ، فائٹر قسم کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ ان جنگجو قسم کے لوگوں کو نبی کے گرد کس تلوار نے جمع کیا؟ وہ نبی کے اخلاق کی تلوار تھی، وہ نبی کے گفتار کی تلوار تھی، وہ نبی کے کردار کی تلوار تھی، وہ نبی کے صلہ رحمی والی تلوار تھی، وہ نبی کے دعاؤں والی تلوار تھی۔ اور تلوار خود نہیں چلتی، اس کو چلانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ان تلوار کو چلانے والے لوگوں کے دل کو جس تلوار نے فتح کیا وہ نبی کے اخلاق کی تلوار تھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا تھا۔ حوازن ایک قبیلہ ہے، اس کا کمانڈر ان چیف مالک بن عوف ہے۔ جب مسلمانوں سے جنگ کے لیے وہ نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ عورتیں بھی ہمارے ساتھ جائیں، بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں، مال مویشی بھی ہمارے ساتھ جائے۔ کسی نے کہا کہ اگر ہم ہار گئے ہماری عورتیں بھی ان کے قبضے میں آ جائے گی، ہمارے بچے بھی ان کے قبضے میں آ جائیں گے، ہمارا مال مویشی بھی ان کے قبضے میں آ جائے گا، لہذا ان کو لے کر نہ چلو۔ مالک بن عوف نے کہا نہیں نہیں، وہ مسلمان، وہ صحابہ نبی کے گرد لڑنے والے بڑے بہادر ہیں، بڑے جرت مند ہیں، ان کا نعرہ یہ ہے
نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے نبی سے جہاد پر بیعت کی، موت پر بیعت کی، جب تک جان میں جان رہے گی ہم نبی کے ناموس کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ وہ بڑے بہادر صحابہ ہیں۔ جب نبی نے ایک موقع پر انصار سے کہا تھا کہ تم جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو یا کہ نہیں، انصار کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا تھا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں پر انتظار میں ہیں۔ کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے اشارے پر آگ میں کودیں گے، آپ کے اشارے پر سمندر میں کودیں گے، آپ کے اشارے پر اپنی اولاد کو قربان کریں گے، آپ کے اشارے پر اپنے سینے کو تیروں کے سامنے ڈھال بنا دیں گے، آپ کے اشارے پر گردنیں کٹوا دیں گے، آپ کے اشارے پر جان کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہم وہ بہادر لوگ ہیں۔ تو مالک بن عوف نے کہا کہ اگر ہم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، مال مویشیوں کو لے کر نہیں گئے تو ہم ہار جائیں گے، پیچھے بچوں کی فکر ہوگی، بیوی کی فکر ہوگی، مال کی فکر ہوگی، مویشی کی فکر ہوگی، اس لیے ہم سب کو لے کر میدان میں نکلیں گے۔ جیسے طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر جا کر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ کسی مجاہد کے دل میں واپس آنے کا خیال بھی نہ آئے، اسی لیے وہ سب کو لے کر گیا۔ لیکن جب جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، مسلمان جنگ جیت گئے، باقی تو ان کے لوگ پکڑے گئے، مارے گئے، لیکن یہ جو کمانڈر ان چیف تھا مالک بن عوف وہ بھاگ گیا، مالک بن عوف بھاگ گیا۔ ہم اپنے انتہائی مکرم مہمان، انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ، پوری دنیا میں اپنی آواز سے، قرآن کریم کی تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے والے، ائمہ حرمین کے طرز پر قرآن پڑھنے والے، اذان دینے والے، دعا کرنے والے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ ہے جو بات میں کر رہا ہوں، اب توجہ اس طرف ہو جائے، کیونکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو مالک بن عوف بھاگ گیا، میرے آقا کے اخلاق دیکھے آقا نے اس کو پیغام بھجوایا، تو جتنا بھی بڑا ظالم تھا اپنی عورتوں کو، بچوں کو، مویشیوں کو میدان میں لے کر نکلا تھا، اسلام مٹانے کی نیت سے نکلا تھا، تو ہار چکا ہے، تیری فوج ہار چکی ہے، تیرے لوگ غلام بن چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، تیرے پاس بھاگنے کے سوا کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں، لیکن پھر بھی میں نبی تجھے آفر کرتا ہوں اگر تو واپس آ جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے گا، رددت علیہ اہلہ ومالہ وَأَعْطَيْتُهُ مِئَةً مِّنَ الْإِبِلِ، میں تمہارے گھر والے بھی تجھے واپس کر دوں گا، میں تیرا مال بھی تجھے لوٹا دوں گا، اور 100 اونٹ بھی تجھے انعام میں دوں گا۔ یہ نبی کے اخلاق تھے، یہ نبی کے اخلاق تھے۔ ایک صحابی ہیں، بنو اشجع سے تعلق ہیں، نام ان کا ظاہر بن حرام ہیں، غریب ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، ہفتے میں ایک بار جب شہر آتے ہیں تو دیہات
دیہات کی کچھ سبزیاں آمنہ کے لال کے لیے تحفتاً لاتے ہیں، اور جب یہاں سے واپس جانے لگتے ہیں تو آقا بھی کچھ ضروری چیزیں انہیں تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تحفہ لینا بھی سنت ہے اور تحفہ دینا بھی سنت ہے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا لِكُلِّ حَاضِرَةٍ بَادِيَةٍ وَبَادِيَةُ آلِ محمد ظاہر ابن حرام، ہر دیہاتی کے لیے ایک گاؤں ہوتا ہے، ہر گاؤں والے کے لیے ایک شہری ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے گاؤں ظاہر بن حرام ہے، وہ بازار میں ہے، کچھ چیزیں فروخت کر رہا ہے۔ آمنہ کے لال پیچھے سے آئے اور اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیا۔ ایک بہت بڑا انسان، یعنی اگر اس ملک کا پریزیڈنٹ ہو، وہ اپنے نوکر کے ساتھ ایسی دل لگی نہیں کرتا، ایسا مذاق نہیں کرتا، ایسی محبت نہیں کرتا، ایسا تعلق نہیں بناتا۔ یہاں تو دونوں جہانوں کا سردار ہیں، وجہ کائنات ہیں، افضل الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، امام المبلغین ہیں، امام المجاہدین ہیں، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، مکہ کا در یتیم ہے، سرور کائنات ہے، شافع محشر ہے، وجہ کائنات ہے۔ آمنہ کا لال محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان ہیں۔ دونوں جہانوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، عرش والوں کا نبی، مکے والوں کا نبی، مدینے والوں کا نبی، انسانوں کا نبی، حیوانات کا نبی، فرشتوں کا نبی، جنات کا نبی، علماء کا نبی، صلحاء کا نبی، تبلیغ والوں کا نبی، جہاد والوں کا نبی، مدرسے والوں کا نبی، خانقاہ والوں کا نبی، دونوں جہانوں کا سردار ہیں۔ بازار میں آ کر اس معمولی غریب صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس کو 2-3 درہم میں کون خریدے گا؟ اس نے آقا کی آواز اپنے کانوں میں اترتی ہوئی سنی، اس نے کہا اس معمولی غلام کو کوئی خریدار نہیں ملے گا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے کہا تھا تو دنیا والوں کی نظر میں حقیر ہو سکتا ہے، لست عند اللہ بکاسد، اللہ کی نظر میں تو معمولی نہیں ہے۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے دوستو، یہ نبی کے اخلاق تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، امیتنی مسکینہ، مسکینی کی حالت میں زندگی بھی دے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے آخرت میں بھی غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خادم رہے، 10 سال سے زائد عرصہ نبی کی خدمت کی، 8 سال کی عمر ہے، چھوٹے بچے ہیں، ماں ام سلیم نے نبی کے لیے وقف کر دیا، یہ نبی کی خدمت کرے گا۔ بچے تھے، گھر بھی آیا جایا کرتے تھے، دن میں بھی
نبی کے ساتھ، رات میں بھی نبی کے ساتھ، مسجد میں بھی نبی کے ساتھ، گھر میں بھی نبی کے ساتھ، سفر میں بھی نبی کے ساتھ، حضر میں بھی نبی کے ساتھ، نماز میں بھی نبی کے ساتھ، تلاوت میں بھی نبی کے ساتھ، تبلیغ میں بھی نبی کے ساتھ، جہاد میں بھی نبی کے ساتھ۔ فرمایا 10 سال سے زیادہ آقا کی خدمت کی، آقا نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ ہمارا غلام غلطی کرتا ہے، ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ہم سے گاڑی لگ جائے نو پرابلم، نوکر سے ڈرائیور سے گاڑی لگ جائے اس کی عزت خاک میں ملاتے ہیں، بیوی سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اگر نوکرانی سے ایک گلاس ٹوٹ گیا ہم خاک میں ملا دیتے ہیں اس کی عزت کو۔ یہ نہیں دیکھتے یہ کسی کی ماں ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ سفید داڑھی والا کسی کا باپ ہے، یہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، ہم عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال سے زائد عرصہ نبی کی خدمت کی، کبھی آقا نے اف تک نہیں کہا۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا انصار کے پاس جاتے تھے، یزور الانصارا اور یسلم علی صبیانہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آقا سلام کیا کرتے تھے، ویمسح رؤوسہم، ان کے سروں پر شفقت والے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ میرے دوستو اسی لیے یہ نبی کے اخلاق ہیں، ہم کسی کا دل نہ توڑے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمروں پر جاتے رہیں، طواف کرتے رہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے رہیں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے رہیں، زمزم کا پانی پیتے رہیں، حتیم میں نفل پڑھتے رہیں، رکن یمانی کو ٹچ کرتے رہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے رہے، ملتزم سے لپٹتے رہے، خلاف کعبہ کو چوم کر اپنے آنسوؤں سے تر کرتے رہے، طواف کرتے رہیں، تسبیح کے دانے گھماتے رہیں، سجدوں سے ماتھے پر نشان پڑ جائے، روزے رکھ رکھ کر سوکھ کر بدن کانٹا ہو جائے، لیکن اگر ہم نے اللہ کے بندوں کو ستایا ہے، ماں کو ستایا ہے، باپ کو ستایا ہے، ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ دنیا کے پیروں کے پیچھے گھومنے والوں ہم منع نہیں کرتے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، لیکن آپ کے لیے سب سے بڑے پیر آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، یہ ساری عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ اسی ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا، جس جنت کے پیچھے جانے کے لیے، جس جنت کو پانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، تبلیغ میں چلے لگاتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جہاد میں تلوار چلاتے ہیں، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اس جنت کو اللہ نے جس ہستی کے قدموں تلے رکھا اس کو ماں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ماں کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ لوگ شکایت کرتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹے کو غصہ بہت آتا ہے، بیٹے کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے، جس نے 9 مہینے تک 1 سال تک پیٹ میں لیے تمہیں پھرتی رہی، جو سردی میں تجھے
خشک بستر پر سلا کر خود گیلے بستر پر سوتی رہی، اپنی چھاتیوں سے تجھے دودھ پلایا، اور جس نے تجھے پالا پوسا جب تو بیمار ہوتا تھا اس کی نیند اڑ جاتی تھی، وہ ساری رات کروٹیں لیتی تھی، آج اس ماں کے ساتھ تو زور سے بات کرتا ہے، تو تڑاکے سے بات کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے۔ وہ باپ جو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سفید داڑھی کے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہے، جسے اللہ نے کہا کہ میری خوشی اس باپ کی خوشی میں، میری ناراضگی اس باپ کی ناراضگی میں ہے، اس باپ کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ میرے دوستو، نبی نے اخلاق سکھائے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 8 سال ہے، ان کے قبیلے پر دوسرے قبیلے نے حملہ کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو غلام بنایا، پھر اس غلام کو بازار میں جا کر بیچ دیا۔ زید بن ثابت 8 سال عمر ہے، حکیم بن حزام نے اس بچے کو خریدا، پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو خریدا، پھر نبی نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، تو یہ بچہ بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کی رفاقت میں آ گیا۔ 8 سال عمر ہے۔ اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو جنگ میں کھو گیا تھا، کسی کا غلام بن گیا تھا، وہ مکے میں ہے، اور ایک نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نبی کے پاس ہے۔ تو وہ پتہ پوچھتے پوچھتے مکے آ گیا۔ اب جب مکے آیا تو نبی کے پاس آیا کہ جی یہ جو آپ کے پاس ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، اور جنگ میں لاپتہ ہو گیا تھا، کسی نے اس کو بیچ دیا تھا، ابھی آپ کے پاس آ گیا ہے، تو آپ ہمیں واپس کر دیں۔ آمنہ کے لال نے کہا ٹھیک ہے، ہم بچے کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو چلا جائے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، 8 9 10 سال کا بچہ ہے۔ آقا نے فرمایا تیرا والد ہے، تیرے چچا ہیں، تجھے لینے آئے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب سچ بتاؤ، جس نے نبی کی صحبت پائی ہو وہ جدا ہونے کے لیے تیار ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، والد کو کہا چچا کے ساتھ نہیں جاتا، میں تو انہی کے ساتھ رہوں گا، مجھے ایسا پیار، ایسی محبت، ایسا عشق ملا ہے جو اور کہیں نہیں مل سکتا۔ باپ نے ڈانٹا تو کیسا نافرمان بچہ ہے، باپ کے ساتھ نہیں جا رہا، چچا کے ساتھ نہیں جا رہا، ماں انتظار کرے گی، تو وہاں نہیں جا رہا۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ باپ نے تانا دیا آزادی کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی گزارے گا، تھے تو وہ غلام۔ اس کا جواب کیا تھا میرے دوستو؟ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ بچہ کہنے لگا ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان، نبی کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں آج یہ کہوں گا یہ نعرہ لگاؤ، یہ نیک آدمی بھی لگائے اور گناہ گار بھی لگائے، اسی لیے کہ جو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے نبی کا غلام ہے، اور نبی کی گستاخی برداشت، کوئی نبی کی گستاخی کر کے تو دیکھے، تبلیغی اسے کم مارے گا، مولوی اسے کم مارے گا، خانقاہ والا اسے کم مارے گا، نمازی اسے کم مارے گا، داڑھی والا کم مارے گا،
کسی چوک پر جاؤ جہاں اوباش قسم کے لڑکے بیٹھے ہو، وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، غیروں کے طریقے پر بال بناتے ہیں، ان کے چہروں پر سنت رسول نہیں، لیکن آپ ان کے سامنے نبی کی گستاخی کر کے دیکھو، کیما کیما کر دیں گے۔ اسی لیے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اختر شیرازی ایک شاعر تھا، پیتا پلاتا بہت تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک دفعہ دوستوں نے دھوکے سے شراب پلا دی۔ اب جب نشہ چڑھ گیا، دوستوں نے کہا اس شاعر کو گالی دو، اس نے گالی دی۔ کہا اس شاعر کو گالی دو، اس نے گالی دی۔ نشے میں تھا، کہا اپنے باپ کو گالی دو، اس نے گالی دی۔ کہا اپنی ماں کو گالی دو، اس نے گالی دی۔ کسی بدبخت نے کہا، نبی کا نام لے کر کہا، ان کو گالی دو۔ اختر شیرازی نشے میں تھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، وہ اس کے سر پر مار کر کہا، بدبخت میں جتنا بھی نشہ کر لوں، عشق مصطفیٰ کا نشہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی بھی نبی کی محبت میں نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ لگایا تھا غازی علم دین شہید نے، جب راجپال نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ ایک رسالہ، ایک کتابچہ لکھا تھا، علم دین شہید نے جا کر اسے واصل جہنم کر دیا تھا، گرفتار ہو گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے غازی علم دین کا مقدمہ لڑا تھا۔ یہ ایک ختم نبوت کا لڑا جانے والا مقدمہ بھی بانی پاکستان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم دین شہید سے کان میں کہا تھا، تم ایک دفعہ جج کے سامنے یوں کہہ دینا، جب میں نے اس گستاخ کو قتل کیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ غازی علم دین شہید نے کہا، قائد اعظم صاحب، محمد علی جناح صاحب کیا بات کرتے ہیں، میری پوری زندگی میں وہ ایک ہی لمحہ تو تھا کہ میں ہوش میں تھا، میں نے نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو میرے دوستو، ایک مسلمان نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، پٹ سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو گالی دو، ہو سکتا ہے ہم پی جائیں، ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالو، ہو سکتا ہے ہم ڈر جائیں، لیکن نبی کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھائے گا، اس کی انگلی کو کاٹ دیں گے۔ کوئی زبان نکالے گا، گدی سے نکال دیں گے۔ کوئی سر اٹھائے گا، تن سے جدا کر دیں گے۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گر خود ترکش والے کہہ دیں گے، یہ بازی کس نے ہاری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زید نے کیا کہا، ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان۔ میرے محترم دوستو، نبی کے اخلاق سامنے ہوں تو کوئی نبی کی سنت کو چھوڑے نہیں۔ وہ راتوں کا رونا سامنے ہو، وہ دن میں ایک ایک کے در پہ جانا سامنے ہو، وہ لمبے رکوع، وہ لمبے قیام، وہ طویل سجدے سامنے ہو، وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں یوم عرفہ کو کئی گھنٹوں کی دھوپ میں ننگے سر احرام کی حالت میں رونا تڑپنا اور مچلنا سامنے ہو، وہ احد کے دامن میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا سامنے ہو، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا سامنے ہو، طائف
کی سرزمین میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا سامنے ہو، شاب ابی طالب میں پتے چبانا سامنے ہو، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کرنا سامنے ہو، بلال کا تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر آہد آہد کہنا سامنے ہو، خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے سامنے ہو، سمیہ کا دولخت ہونا سامنے ہو، زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا سامنے ہو، ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سامنے ہو، ابن مسعود کا بڑے مجمع میں سورہ رحمان سنانا سامنے ہو، کربلا میں نبی کی نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر سامنے ہو، حشر میں امت کے لیے رونا سامنے ہو، وہ نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے عزم کرے آج ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، کریں گے یا نہیں؟ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ فتح مکہ ہے، 8 ہجری کو ہو رہا ہے، 10,000 چمکتی تلواروں کے جرمٹ میں، صحابہ کے جرمٹ میں آقا مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو برا کہا، آپ پر سختیاں کی، آپ کو پتھر مارے، شاعر، سائل، کاہن اور مجنون کہا، آج سب سامنے ہیں۔ ایک صحابی نے جوش میں آ کر کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن، آج انتقام کا دن، آج لڑائی کا دن، تستحل الکعبہ، آج کعبے میں بھی خون گرے گا، کافروں کی خیر نہیں، پتھر مارنے والوں کی خیر نہیں، برا کہنے والوں کی خیر نہیں، ظلم کرنے والوں کی خیر نہیں، مکے سے نکالنے والوں کی خیر نہیں، راستے میں کانٹے بچانے والوں کی خیر نہیں، راشن بند کرنے والوں کی خیر نہیں۔ میرے نبی نے جب یہ جملہ سنا تھا تو کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج حسن سلوک کا دن ہے، آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں سے کہا تھا، آج کوئی ملامت نہیں، میں بھی وہ جملہ کہوں گا۔ تب تو شاعر نے کہا تھا، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ میرے دوستو، آج ہمارے اندر یہ اخلاق ہیں، کوئی باہر اچھا ہے تو گھر والوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، کوئی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو باہر جو ہے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عاشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت سے پہلے زندگی ہے۔ آج سے کہو، غلامی رسول میں امامہ، غلامی رسول میں داڑھی، غلامی رسول میں سنت لباس، غلامی رسول میں نماز، غلامی رسول میں تہجد، غلامی رسول میں روزے، غلامی رسول میں زکوٰۃ، غلامی رسول میں حج، غلامی رسول میں عمرہ، غلامی رسول میں تبلیغ، غلامی رسول میں جہاد، غلامی رسول میں اخلاق، غلامی رسول میں قرآن، غلامی رسول میں تلاوت، غلامی
رسول میں حمد و نعت، غلامی رسول میں بیان، غلامی رسول میں دعا، غلامی رسول میں صلہ رحمی، غلامی رسول میں ماں باپ کی خدمت، غلامی رسول میں علماء سے محبت، غلامی رسول میں ڈرامے چھوڑنا، غلامی رسول میں فلمیں چھوڑنا، غلامی رسول میں زنا سے توبہ کرنا، غلامی رسول میں رشوت چھوڑنا، غلامی رسول میں سود کا لین دین ترک کرنا، غلامی رسول میں قتل سے بچنا، غلامی رسول میں ظلم سے بچنا قبول ہے۔ آج یہ عزم کر کے اٹھو، پتہ تو چلے آج نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے محبت اور عشق میں ڈوبے ہوئے عزم کر کے اٹھے، عزم کر کے اٹھے۔ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سچ بتاؤ، کوئی دل پہ نہ لینا، آج کل کے نوجوان کو یہاں لا کے کھڑا کر دو اور اس کے ساتھ ایک کافر کو کھڑا کر دو اور اوپر ایک لڑکی کو کھڑا کر دو جو مسلمان ہو، آج کل کی فیشنیبل، اور اس کے ساتھ ایک کافرہ لڑکی کو کھڑا کر دو، سچ بتاؤ فرق پتہ چلے گا؟ بال ایک جیسے، بال، چہرے، لباس، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، بیان نہیں سنتے، دینی پروگراموں میں نہیں آتے، درس میں نہیں بیٹھتے، تعلیم میں نہیں بیٹھتے، گشت میں نہیں جاتے، شب جمعہ میں نہیں جاتے، سے روزے میں نہیں جاتے، چلے میں نہیں جاتے، عشرے میں نہیں جاتے، اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، نظر قابو میں نہیں، کان قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، ہاتھ قابو میں نہیں، آنکھوں سے زنا ٹپ کے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑی ہوئی ہے، دل دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے، آپ بتاؤ پردہ نہیں کرتی، فیشنیبل کپڑے پہنتی ہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، فائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یہ مسلمان ہے۔ تو بھائی جو نعرہ لگانا ہے پہلے اس کو سوچ کے لگانا ہے، صرف نعروں سے کوئی جنت میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں دن میں 1000 دفعہ نعرے لگاؤں گا لیکن عمل نہیں کروں گا، وہ جنت میں جائے گا؟ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، کبھی نہ کبھی جائے گا، لیکن جلدی نہیں جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، صحابہ والی زندگی اپناؤ۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ذوالبجادین ان کا نام ہے، کیا نام ہے؟ قبیلہ مزینہ سے تعلق ہے، پہلا نام عبدالعزیٰ تھا، 16 سال کی عمر ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، چچا کی کفالت میں ہے، ایک چچا، ایک ماں، ایک یہ نوجوان، 3 آدمی گھر میں رہتے ہیں۔ کسی قافلے والوں نے اس نوجوان کو دعوت دی، ایمان دل میں اتر گیا، مسلمان ہو گئے، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن چچا کو شک ہو گیا، مشک اور چھپتا نہیں ہے، کہا لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا، کہنے لگا مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا نے کہا
محمد عربی کا دامن چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیا زندگی تو چھوڑ سکتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے کہا پھر میرے گھر کو بھی چھوڑ. کہا چھوڑ دوں گا. کہا ماں کو بھی چھوڑ. کہا چھوڑ دوں گا. چچا کو بھی چھوڑ دوں گا. مال بھی چھوڑ دوں گا. تیرے بدن پر جو لباس ہیں یہ بھی چھوڑ. کہا چھوڑ دوں گا. بدن کا لباس اتارا. ماں نے چپکے سے ایک چادر پھینک دی. اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اوپر ڈالا، دوسرے سے ازار بند بنا لیا، تہ بند بنا لیا، اور دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کر نبی کے قدموں میں چلا گیا. نبی نے دعا دی اور پھر نبی نے کہا التزم بابی، تو ہر وقت میرے دروازے کے قریب رہنا. بڑی قربانی دے کر آیا ہے. نبی نے محبت کی، زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا زور سے قرآن نہیں پڑھو، یہ دکھلاوا ہے. میرے نبی نے کہا عمر اس کو چھوڑ، اس کو نہ چھیڑ. خرج مہاجرا الی اللہ ورسولی، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کر یہ میرے پاس آیا ہے. یہ اواہین ہے، رونے والا ہے. ایک دفعہ سفر میں ہے، نبی بھی ساتھ ہیں، طبیعت خراب ہو گئی، انتقال ہو رہا ہے. نبی عیادت کے لیے چلے گئے. نبی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. کتنے خوش قسمت لوگ تھے. نبی نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائی. انتقال ہو گیا. ایک صحابی زیاد ابن سکن میدان جہاد میں زخمی ہوتا ہے، نبی کے قدموں میں لایا جاتا ہے. نبی نے پوچھا الک حاجہ، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا اوپینین، تیرا پرپس، تیرا ایجنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا دستور، تیرا منشور، تیرا مقصد زندگی، تیرا طرز حیات، تیرا نظام زندگی، تیرے دل کا ارمان کیا ہے؟ اس صحابی نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. تو اس عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، میں سویا ہوا ہوں، اچانک آنکھ کھلی، میں نے دیکھا آقا اپنے بستر پر نہیں ہے. پھر میں نے ادھر دیکھا ابو بکر بھی نہیں ہے. پھر میں نے ادھر دیکھا عمر بھی نہیں ہے. مجھے فکر لگ گئی پتہ نہیں دشمن نے حملہ کر دیا، کیوں یہ تینوں حضرات آدھی رات کو نہیں ہے. کہ میں نے جب جا کر دیکھا دور ایک آدمی نے، ایک صحابی نے چراغ پکڑا ہوا ہے، قبر کھودی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس قبر کے اندر اترنے والا آمنہ کا لال ہے، اور عبداللہ ذوالبجادین کی لاش کو پکڑنے والا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے. ابو بکر اور عمر اپنے ہاتھوں سے جس کو حوالے کرے اور نبی اپنے ہاتھوں سے جس کو زمین کے حوالے کرے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ نبی نے قبر میں رکھ کر پھر ہاتھ یوں اٹھائے، اے اللہ امسیت عنہ راضیا، میں تو آج عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائے. میرے دوستو ایسی موت مانگو جیسی موت عبداللہ کو آئی، ایسی موت مانگو جیسی موت اس سعد بن معاذ کو آئی تھی کہ جب انتقال ہو گیا نبی جنازے میں آ رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں. کسی نے کہا آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اتنی رش تو نظر نہیں آ رہی. آمنہ کے لال نے کہا تھا ارے آج سعد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، وہاں تو آمد ہے، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں. میرے دوستو ایسی موت اللہ سے مانگو جیسی سعد بن معاذ کو آئی تھی. ایسی موت نہ مانگو جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر بیڑیاں
पहना कर तो गले में डालकर घसीटते हुए, पीटते हुए, धक्के देते हुए जिसको ले जाए, नहीं नहीं, ऐसी मौत अल्लाह से मांगो, सर सजदे में हो, मौत आ जाए, मस्जिद में हो, मौत आ जाए, कुरान सामने हो, मौत आ जाए, तवाफ कर रहे हो, मौत आ जाए, ज़मज़म पी रहे हो, मौत आ जाए, सही कर रहे हो, मौत आ जाए, मुल्तज़म से चिमटे हुए हो, मौत आ जाए, हजर अस्वद को बोसा दे रहे हो, मौत आ जाए, खिलाफे काबा हमारे आंसुओं से तर हो, मौत आ जाए, रुकने यमानी को हाथ लगाए, मौत आ जाए, हतीम में नफिल पढ़ रहे हो, मौत आ जाए, तबलीग में फिर रहे हो, मौत आ जाए, तलवार चला रहे हो, मौत आ जाए, कुरान पढ़ा रहे हो, मौत आ जाए, रोजा रखकर मौत आ जाए, सजदे में मौत आए, रुकू में मौत आए, क़ियाम में मौत आए, दुआ में मौत आए, मिंबर पे मौत आए, मेहराब में मौत आए, मुसल्ले पर मौत आए, बयान करते हुए मौत आए, बयान सुनते हुए मौत आए, ऐसी मौत अल्लाह से मांगो। ऐसी मौत जब मरेंगे अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा, हौज़े कौसर पर नबी के हाथों से छलकते हुए जाम मिलेंगे। वो नबी बहुत रोया है, वो नबी बहुत रोया है, लेकिन हमें याद नहीं। मेरे दोस्तों, आज गुनाहों से तौबा करें, जो सुना इस पर अमल करें, अब से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। अज़म करते हैं और तौबा भी करें। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख बचोली, अपना सीना अपनी गोली, भूल गए अंदर से उख़्वत आका हमसे भूल हुई। बन के सेबो ज़र के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फ़ख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खिज़रा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। www.darsequran.com